اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر تیسری حدیث کے اندر فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص لیلۃ القدر کی رات کے اندر قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو روزہ پہلی امتوں کے اندر بھی فرض تھا، اگرچہ اس کی تفصیلات ہر امت کے اندر مختلف رہیں اور اس کی جو شکل تھی وہ مختلف رہی، پابندیوں کا اطلاق مختلف رہا، لیکن روزہ بہرحال پچھلی امتوں کے اندر بھی رہا۔ یہاں تک کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اہل عرب اس لفظ سے آشنا تھے، اور گھوڑے کو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، صوم الفرس، کہ گھوڑے کو جب وہ سدھاتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے لیے ایک بہت اہم جانور تھا، جنگوں کے اندر استعمال کرتے تھے، اپنی مہمات کے اندر استعمال کرتے تھے، اور اہم کاموں کے اندر وہ ان کا بہت بڑا ایک وہ مددگار ثابت ہوتا تھا۔ تو اس کو جب سدھاتے تھے تو تیز ہوا کے اندر جب آندھی اور طوفان ہوتا تو بجلی گرج چمک رہی ہوتی تو گھوڑے کو ایک بندہ پکڑ کر کھڑا ہوتا تاکہ اس کو جو ہے وہ سدھایا جائے، اس کو پتہ چلے کہ تیز موسم کیسا ہے اور تیز آندھی کے اندر بھی میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ اسی طرح اس کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا جاتا تھا، اور اس سے کام بھوک اور پیاس کی حالت کے اندر بھی لیا جاتا تھا تاکہ یہ جسمانی طور پر تیار ہو جائے۔ تو اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے تھے، صوم الفرس، یعنی گھوڑے کا روزہ، اس کو سدھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور کھانے کے اندر احتیاط کرتا ہے، پینے کے اندر احتیاط کرتا ہے، اور ایک کنٹرولڈ ڈائٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی بہت ساری انسان کی تربیت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ حقیقی جو ہے وہ اس کے پیچھے حکمتیں تو اللہ رب العالمین جانتے ہیں، لیکن دنیاوی فوائد بھی اس کے بے شمار ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو افطاری کے اندر وہ احتیاط نہیں کرتے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے، اور دن بھر کی جو ہم مشقت برداشت کرتے ہیں تو اس کو ہم افطاری کے کھانوں کے اندر اس کا جو ہے وہ ان چیزوں کو مزید اپنی صحت کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرو، اور اگر کھجور نہ ملے تو سادہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کرو۔ تو اس طرح آدمی سادہ غذا کھا کر اپنے جو ہے وہ روزے کی برکات سے مزید استفادہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ کی رضا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک اور رمضان المبارک جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایک صحابی فوت ہوئے تو رات کے وقت ایک اور صحابی نے دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں اپنے سے 1 سال پہلے کے صحابی کے ساتھ۔ تو بڑے حیران ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بعد کے اندر بھی فوت ہونے کے باوجود وہ اپنے سے 1 سال پہلے کے شہید صحابی کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کے اندر ایک اور رمضان المبارک آیا تھا جس کے اندر اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ وہ
اپنے سے 1 سال پہلے کے صحابی کے ساتھ وہ جنت میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ اتنا رمضان کین میک اے ڈفرنس، اس کے اندر بہت بڑا، یعنی ایک رمضان ہماری زندگی کے اندر بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو یہ بذات خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے وہ انعام ہے۔ یہ ایک آپ یوں سمجھیں اپنی زبان کے اندر کہ یہ ہماری اینول MOT ٹیسٹ ہے۔ جس طرح گاڑی کی MOT ہوتی ہے نا کہ یہ گاڑی روڈ وردی ہے کہ نہیں، تو رمضان بھی ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ کیسے ہم اس کو جو ہے وہ اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے فرائض ہم پہ اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے وہ ہم رکھتے ہیں یا کس اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارا امتحان ہے، ہم اس ٹیسٹ کے اندر پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ ہاں، جو بیمار ہیں، بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو ہے وہ ایگزمپٹ کیا، تو وہ جو بعد کے اندر رکھ سکتے ہیں وہ بعد کے اندر رکھیں، جو نہیں دے سکتے رکھ سکتے وہ فدیہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ رمضان کے روزوں کے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے۔ تو یہ ہر چیز ہمارے اختیار کے اندر جو ہے وہ ہمارا، جس کے اندر ہمارا اختیار ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ نے ہمیں اسی کا پابند بنایا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ روزہ رکھنے کے باوجود دن وہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی ہیلتھ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنا روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک شرعی عذر ہے، وہ جان بوجھ کر تو نہیں کر رہا، اس لیے کہ جان بچانا بھی فرض ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں، جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کنسیشن دی ہے اور جس چیز کے اندر ہمیں جو ہے وہ اختیار دیا ہے، اس کو اسی انداز کے اندر انسان اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ مسافر ہیں، آپ مریض ہیں، تو آپ بعد کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر مرض ایسا ہے جو پرماننٹ ہے تو پھر آپ فدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصی انعام روزے دار کے لیے جو ہے وہ بنائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی منہ کی بدبو جو پیاس کی وجہ سے منہ کے اندر ایک پیدا ہو جاتی ہے اور بھوک کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت مشک خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ اور دوسرا، روزے دار کے لیے اللہ کی مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ ایون کہ فش ان دا اوشینز میک دعا مغفرہ فار دا فاسٹنگ پرسن، کہ جو سمندر کی مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے دار کی بخشش کے لیے سارا دن دعا کرتی ہیں افطار تک۔ اور اسی طرح تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو مزین فرما دیتے ہیں روزے دار کے لیے، اس کو مزین جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک اسپیشل VIP گیٹ ہے، باب الریان، ایک روزے داروں کے لیے خصوصی دروازہ ہے اللہ نے کہ وہ اس میں سے روزے دار ہی جنت میں جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ گناہوں پر ایسے نہیں ابھار سکتے جیسے عام دنوں کے اندر ابھارتے ہیں۔ یہی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے، نماز کی پابندی جو ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو آسان بنا دیا اور گناہ کو مشکل بنا دیا۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، بلکہ ہر روز ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، کم فارورڈ اینڈ ڈو گڈ ڈیڈ، کہ آگے بڑھ اور نیکی کر، اور اے گناہ کرنے والے کم از کم اس مہینے سے شرم کر اور گناہوں سے جو ہے وہ باز آ جا۔ اور یہ ہر روز جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر روز جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کی بخشش بھی فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز جو ہے وہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو بھی جو ہے وہ قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اور 5واں انعام رمضان مبارک کے اندر یہ ہے، روزے دار کے لیے یہ ہے کہ رمضان جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب روزے داروں کو، سچے روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے مزدور تھے جنہوں نے میرے لیے جو ہے محنت کو برداشت کیا، محنت کی، مشقت کو برداشت کیا، بھوک کو پیاس برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اور جس طرح میرے حکم کو پر انہوں نے عمل کیا، آج میں ان سے خوش ہوں اور راضی ہوں اور ان کو ان کی مزدوری دیتا ہوں۔ یہ میرے مزدور تھے تو میں ان کی بخشش جو ہے وہ فرما دیتا ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک یہ بہت ہی اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا، توبہ کا جو ہے وہ مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے جو ہمارے لیے بہت سارے تحفے لاتا ہے، رحمت کا تحفہ، مغفرت کا تحفہ، جہنم کی آگ سے آزادی کا تحفہ، لیلۃ القدر کا تحفہ، ختم قرآن کا تحفہ،
اور اسی طرح توبہ کا تحفہ، سحری کے وقت دعاؤں کا تحفہ، افطاری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا تحفہ۔ اور توبہ کا تحفہ کیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرۃ ورحمہ، جو زمین جتنے گناہ لے کر بھی آئے، سچی توبہ کرے، آنسو بہائے، تو میں اتنی ہی رحمت کے ساتھ اس کا ویلکم کروں گا، اس کو استقبال کروں گا اور اس کی بخشش کروں گا۔ فرمایا کہ تم سب مس گائیڈڈ ہو، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، ایکسیپٹ دوز ہو آئی گیو دیم گائیڈنس، کہ سب راستے سے ہٹی ہوئی ہے سوائے اس کو جو میں ہدایت دوں۔ مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم آئی ول گائیڈ یو، اور میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کو جن کو میں کھانا دوں، مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کو جس کو میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہارے لباس کو تمہیں لباس دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم سب غلطیاں کرنے والے ہو، دن رات کو گناہ کرنے والے ہو، اور میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، مجھ سے سچی توبہ کرو، استغفار کرو، اغفر لکم، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخشوں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا جو ہے وہ سیزن ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، کہ اگر تم سب لوگ، تمہارے انسان، تمہارے جن، تمہارے اگلے تمہارے پچھلے سب لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور مجھ سے وہ مانگیں جو وہ چاہتے ہیں، اور فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَسْأَلَتُهُ، تو میں ہر ایک کو اس کی دعا کے مطابق اس کو عطا کروں گا، اور ایسا کرنے سے میری خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، کہ جس طرح سوئی کو سمندر کے اندر ڈبویا جائے تو اس کے اندر سمندر کے اندر کیا کمی آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا، تو فرمایا میرے خزانوں کے اندر بھی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو یہ تہجد کا بھی مہینہ ہے، ہمیں اللہ سے ایک تعلق کو مضبوط کرانے کا جو ہے وہ کرنے کا ایک نادر موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ای الدعاء اسمع، وچ دعا از مور لائکلی ٹو بی ایکسیپٹیڈ، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جوف اللیل الاخر، دعا وچ از میڈ ان دا لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ، وہ دعا جو رات کے آخری حصے میں کی جائے، ودبر کل صلاۃ مکتوبات، اور ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، الا هل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں، کیا ہے کوئی هل من داع فاستجیب له، کیا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، هل من سائل فاعطی، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں، اس کی دعا کو پورا کروں، حل من مسترزق فرزق ہو، کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا، روزی چاہنے والا، میں اس کو روزی دوں، اس کو رزق جو ہے وہ دوں، اور حل من مبتل فعافی، کیا ہے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا شخص جو مجھ سے اپنی پریشانی کا اظہار کرے تو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ تو یہ توبہ کا بھی مہینہ ہے اور یہ صلح کا بھی مہینہ ہے، اللہ سے صلح انسان کرے، اللہ سے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کرے، حدیث اور اللہ کی مخلوق سے بھی انسان صلح کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، محبت والا انداز، کہ ایک محبت والا انداز، کسی کو جب آپ بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں تو یہ وہ اس کے اندر اپنائیت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک ہے کسی کو نام لے کر بلانا، اور دوسرا اس رشتے کا حوالہ دے کر بلانا، تو یہ دونوں کے بلانے کے اندر فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ایمان کا حوالہ دے کر اور ایمان کے رشتے کا حوالہ دے کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک محبت والا انداز تھا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسح، کہ اگر تو ایسا کرے، اگر تو ایسا کر سکے، صبح اور شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، تو ضرور ایسا کرو، اپنے دل کو سب کے لیے صاف کرو۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، دس از مائی سنہ، کلین یور ہارٹ فار ایوری ون، ایوری مارننگ اینڈ ایوری ایوننگ، میک یور لائف ان دس وے دیٹ دیر از نو ہیٹریڈ ان یور ہارٹ اباؤٹ اینی ون، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي اینڈ دس از مائی پاتھ، مائی سنہ، یہ میری سنت ہے،
اور جو میری سنت کو کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ مجھ سے فقط احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ چیز ان کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ بھی، صلح بھی، رجوع اللہ بھی، دعائیں بھی، اور پھر قیام اللیل بھی۔ یہ تراویح تمام علماء کے نزدیک ایک متفقہ سنت ہے، اٹ از اے کنفرمڈ سنہ، تراویح از اے کنفرمڈ سنہ۔ ہاں اس کی رکعتوں کے بارے میں علماء کے اندر اختلاف ہے، فقہاء کے اندر اختلاف ہے، بعض نے اس کو 8 اور بعض نے جو ہے 12 وداؤٹ وطر اس کو جو ہے وہ کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 20، چونکہ صحابہ کرام نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولات کو سمجھا، تو جس نے جس طرح آبزرو کیا آگے اس کو رپورٹ کیا، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے صحابہ کے مشورے سے اس کو 20 رکعت اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کیا جانے لگا، اور اسی کی برکت سے قرآن مجید پورا پڑھا جانے لگا۔ قرآن کا ختم بھی عام لوگوں کے لیے عام طرح مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کی برکت سے انسان پورا قرآن جو ہے وہ سن لیتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اور دعا افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت ٹی وی کو آن کر کے کمرشلز دیکھ کر دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دعا کے لیے کوشش کی جائے کہ انسان یکسو ہو کر اور توجہ کے ساتھ دعا کرے، اپنے سوشل میڈیا کو ایک طرف رکھ دیں، اور جو ہے وہ دعا جو ہے آنکھیں بند کر کے کوشش اور کرے، اللہ سے رجوع کر کے اور گڑ گڑا کر وہ دعا جو ہے ہوتی ہے قبول کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتے جو غافل دل کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو دعا جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہترین وقت جو ہے وہ افطاری کا وقت ہے، اس کے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید سے تعلق اس مہینے کے اندر، اور پھر رحم دلی اور دوسروں کی مدد اور احترام، یہ بھی رمضان المبارک کے اندر انسان کرنا چاہیے کہ رحم دلی کا جذبہ ہو، دوسروں پر بھی رحم کرے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرے، اپنے گھر والوں کو بھی رحم کرے، اوپر بھی رحم کرے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی جیب پر بھی رحم کرے، فضول خرچی جو ہے وہ نہ کرے، اپنے معدے پر بھی رحم کرے کہ ڈو اوور ایٹنگ، زیادہ جو ہے وہ نہ کھائے، اور اسی طرح جو ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، باقی دن آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن یہ دن دوبارہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوں گے۔ یہ جب اجر چلا جائے گا اور یہ دن چلے جائیں گے تو یہ اجر بھی ساتھ چلا جائے گا۔ تو ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا جائے، اور اپنی نیکیوں کا معمول جو ہے اس کو جو ہے وہ بنایا جائے۔ پورا ایک رمضان المبارک پلان اگر ہم بنا لیں کہ کیسے ہم نے اس مہینے کے اندر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے، کس طرح قرآن سے اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ بنانا ہے، کس طرح اپنی عبادات کو مینیج کرنا ہے تاکہ کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک اہم چیز یہ ہے کہ کبھی بھی رمضان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اپنی جاب کو چھوڑ دو اور صرف میرے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اور میں بھی کبھی ریکمینڈ یہ نہیں کرتا کہ آپ اپنی جاب کو چھوڑ دیں، رمضان کبھی یہ نہیں کہتا۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی جاب کو بھی اور اپنے روزے کے درمیان یہ ایسی توازن پیدا کرے کہ روزہ فرض ہے، اور پھر اس کے بعد جتنا انسان عبادات کے اندر کر سکتا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ آسانی سے لے سکتے ہیں تو آخری عشرے کے اندر تھوڑی چھٹیاں لے لیں، یا طاق راتوں کے اندر تھوڑی چھٹیاں لے لیں، اور ان راتوں کے اندر جگراتا اور جو ہے قیام اللیل اس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے، اور تاکہ اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ انسان فائدہ جو ہے وہ حاصل کر لے اور اللہ کی طرف رجوع جو ہے وہ کر لے۔ تو یہ ایک راہ عمل جب انسان بنائے گا تو انشاءاللہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پھر آسانی کے ساتھ رمضان کے مہینوں کے اندر وہ وقت کا صحیح استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہے وہ کما سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی مصروفیات کو ریڈیوس یور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز، اس کے اندر کم سے کم جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کی جائے، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق سحری کا کھانا اور افطاری کا اہتمام کرنا، اس کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وی شوڈ میک سنسیئر توبہ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، توبۃ النصوح، وہ جوک والی توبہ نہیں، سچی توبہ ہمیں سب کو جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تراویح کا اہتمام پابندی کے ساتھ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ قیام اللیل، اگر باجماعت نہیں مل سکتی تو انفرادی بھی ادا کی جا سکتی ہیں، تو ان کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، سیف گارڈنگ اور ٹنگ، اور آئیز، اور ایئرس، اور برین، اور ہارٹ، ان کے اندر آنے والے خیالات، ان کی جو ہے وہ حفاظت کا اہتمام جو ہے وہ کرے۔ گھر کے اندر باجماعت نماز اگر ہو سکتی ہے آج کے حالات کے اندر تو اس کا بھی اہتمام جو ہے وہ کرے، اور
پچھلی جو قضا رہ گئی ہیں نمازیں ہو گئی ہیں ان کا قضا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے، کم از کم ایک ختم قرآن پورے رمضان المبارک کے اندر کوشش کریں، اور اس کو آپ اگر ڈیوائڈ کر دیں کہ ہر پارے کے اندر اگر 20 پیجز ہیں تو آپ ہر روز جو ہے وہ ہر نماز کے ساتھ 3-4 پیجز پڑھ لیں تو انشاءاللہ پورے سپارہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور پورے قرآن کے اگر 600 پیجز ہیں تو ہر روز 20 پیجز اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا آسانی کے ساتھ قرآن مجید ختم ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی قرآن کو ختم کریں تو ختم پہلے مقصد نہ ہو، تلاوت اصل مقصد ہو۔ بعض دفعہ لوگ پہلے ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، جب وہ اچیو نہیں ہوتا تو جلدی جلدی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بعض دفعہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن قرآن اس پر قرض کر رہا ہوتا ہے، اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے، معنی تبدیل ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ تھوڑے سے زبر زیر کے فرق سے معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے، کلمہ کفر انسان کہہ بیٹھتا ہے۔ تو مثلا انعمت علیہم ہے، اگر اس کو انعمتو میں پڑھ دوں تو یہ کلمہ بذات خود ایک غلط کلمہ ہو جائے گا، اگر میں نماز میں پڑھوں گا تو نماز انویلڈ ہو جائے گی۔ تو یہ چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تلاوت کو صحیح آداب کے ساتھ، اگر نہیں آتی تو پہلی فرصت کے اندر قرآن کو سیکھا جائے، اور اس کو اچھے طریقے سے، بے شک ایک رکوع پڑھ لیں لیکن اچھے طریقے سے اور آداب کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں، ہر روز ایک پیج، ہر روز ایک رکوع، ایک چھوٹی صورت، اس کا جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھ لیں۔ جو یاد کر سکتے ہیں قرآن کا پورشن اس کا یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری پارے کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو انسان یاد کر لے، سورہ بقرہ کی پہلا رکوع یاد کر لے، آخری رکوع یاد کر لے، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یا پہلے 2 رکوع جو ہے، یا آخری 10 آیات یا آخری 2 رکوع، ان کو جو ہے وہ یاد کر لیں۔ فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ اسی طرح سورہ یاسین ہے، سورہ الرحمن ہے، سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الملک ہے۔ تو یہ کوشش کی جائے کہ جتنا زیادہ قرآن کا پورشن یاد ہو تو اس کی بھی برکات ہیں، اور رمضان کے اندر انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، ثواب کا ثواب ہے۔ تلاوت افضل و عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی بہترین عبادت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو قرآن از دا بیسٹ کمپینین، قرآن بہترین ساتھی بھی ہے۔ کوئی اور آپ کو دوست نہیں مل رہا، قرآن کو اپنا دوست بنا لیں اور قرآن کو ان کے ساتھ تعلق کو جو ہے وہ مضبوط بنائیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، یہ ایسا گائیڈ ہے جو کبھی بھی انسان کو مس گائیڈ نہیں کرتا۔ اور ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ بڑی ہی بلیسڈ بک ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، گھر میں پڑھی جائے گی گھر میں برکت آئے گی، بندہ خود پڑھے گا اپنے اوپر برکات آئیں گی، تو جہاں اس کو پڑھا جائے گا برکات جو ہے وہ آئیں گی۔ اسی طرح احادیث، کم از کم 2 احادیث روز پڑھ لیں، سیکھ لیں ترجمے کے ساتھ۔ فرمایا کہ جو 40 احادیث کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار قیامت والے دن علماء کے ساتھ کریں گے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو کم از کم 40 احادیث آپ اس رمضان کے اندر ٹارگٹ کر لیں کہ میں نے ان کو پڑھنا ہے، ان کو ترجمہ بھی سیکھنا ہے اور ان پر عمل کی بھی کوشش کرنی ہے۔ باقی جو نوافل نمازیں ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ان کا اہتمام بھی انسان جو ہے وہ کرے۔ سیرت کا مطالعہ ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے، سیرت صحابہ کا مطالعہ ہو سکے بہت اچھی جو ہے وہ بات ہے، اس سے اپنی دین علم کے اندر انسان اضافہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ بچوں کو بھی سٹوری کے انداز میں انسان جو ہے پچھلے انبیاء کی جو ہے وہ قصص، ان کی سٹوریز ان کو جو ہے وہ انسان بتا سکتا ہے۔ اور پھر استغفار کی کثرت، یہ بھی اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، فریکوینٹلی سینگ استغفار اور فریکوینٹلی ریسائٹنگ درود شریف۔ باقی اگر وقت آپ فارغ ہیں تو اس وقت کے اندر اللہ کی نیکی کمانے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے استغفار ایک بہترین ذکر ہے، اور درود شریف ایک بہترین ذکر ہے، دعا ہے، اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کی انسان جو ہے وہ دعا کرے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ دعا کرے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے انسان دعا کرے۔ ابھی یہ جو پینڈیمک چل رہا ہے، ایک وبا ہے، پوری دنیا اس کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اور غریب لوگ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں، اور ہر آدمی مالی مشکلات کا شکار ہے۔ اس مشکل وقت کے اندر جو ہے وہ غرباء کی مدد کرنا، اپنی زکوٰۃ اور صدقات اس کو پابندی اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ باقاعدگی سے جو ہے وہ ادا ہو۔ یہ ایک حق ہے، 2.5%
زکوٰۃ آن آل آور سیونگز اینڈ ایسٹس. تو یہ پہلا فریضہ ہے، مالی لحاظ سے فائنینشیل اوبلیگیشن ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو جب انشاءاللہ یہ چیزیں ان کا اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ دل کی حالت بھی بدلے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر تبدیلی بھی انسان جو ہے وہ محسوس کرے گا، فکر آخرت بھی جو ہے وہ پیدا ہوگا، سکون اور اطمینان جو ہے وہ پیدا ہوگا. اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ من سلمت لہ الرمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جائے اس کا باقی سال بھی اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ گزار دیتے ہیں. تو انشاءاللہ سال کے دیگر مہینوں میں بھی جو ہے یہ نیکی پر عمل آسان ہوگا، اور گناہوں سے بچنا جو ہے وہ مشکل آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے قرب انسان ہو جائے گا. تو ایک ریفریشر کورس ہے یہ رمضان المبارک، یہ ریفریشر کورس ہے جس کے اندر ہم اپنی باڈی کو ٹرین کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی اطاعت کے اندر اس کو جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کرنا ہے، کس طرح جو ہے وہ نیکی کا اہتمام جو ہے وہ کرنا ہے. تو رمضان از دا منتھ آف کامنس، دا منتھ آف پیس. رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو امن اور سکون کا جو ہے وہ مہینہ ہے. اولہ رحمت، اس کے پہلے 10 دن جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. واوسطہ مغفرت، اس کے درمیان کے 10 دن جو ہے وہ اللہ کی مغفرت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. وآخرہ عتق من النار، اور اس کے آخری 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کا جو ہے وہ عشرہ ہے، اور اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بہت عظیم مبارک مہینہ ہے، اور یہ شہر المواسات، دس از دا منتھ آف کمپیشن. یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. اپنے پڑوس کے اندر دیکھیں، کوئی ولنریبل پرسن ہے، اولڈ پرسن ہے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو مدد کی ضرورت ہے، تو اس مہینے کے اندر اس کی برکت کی جائے، اس کی مدد جو ہے وہ کی جائے. کوئی اگر آپ کا غریب رشتہ دار ہے، یہاں بھی ہے یا بیک کنٹری کے اندر ہے، تو اس کی مدد جو ہے وہ کی جائے. انشاءاللہ دوہرا ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ثواب، زکوٰۃ کا بھی ثواب، اور اس غریب رشتہ دار کی مدد کرنے کا بھی ثواب. تو یہ ان چیزوں کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ انسان کے اعمال کے کئی درجے ہیں، کسی کا اجر 10 گنا ملتا ہے، کسی کا اجر 100 گنا ملتا ہے، کسی کا اجر 70 گنا ملتا ہے، کسی کا اجر 700 گنا ملتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، دس از ایکسکلوزیولی فار می اینڈ آئی ول گیو ایکسکلوزیو ریوارڈ فار دا فاسٹنگ. میں روزے کا خصوصی جو ہے وہ اجر جو ہے وہ عطا جو ہے وہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو بقیہ شعبان کے دن ہیں ان کے اندر بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے. پریپیئر یور سیلف مینٹلی فزیکلی، پریپیئر یور سیلف فار دا منتھ آف رمضان. اپنی جو چیزیں ہیں، کچھ شاپنگ وغیرہ کچھ بھی رمضان کے اندر جو آپ نے کرنی ہے وہ پہلے سے اس کو بنا لیں، اور پورے اہتمام کے ساتھ ود دا ہول فیملی ویلکم دس گیسٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے اس مہمان کو استقبال کریں، ہم اس کی قدر کریں. انشاءاللہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ میری وجہ سے اس نے بھوک کو چھوڑا، میری وجہ سے اپنی خواہشات کو چھوڑا، اور میری وجہ سے اس نے مشکلات کو برداشت کیا. اے اللہ میری شفاعت کو قبول فرما، میری سفارش کو قبول فرما، اور اس کو جنت کے اندر داخل فرما. قرآن بھی یہی سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے اس نے جو ہے وہ راتوں کو اپنی نیند کو قربان کیا، مشقت برداشت کی، تلاوت کو پڑھا سنا. اے اللہ میری سفارش کو اس کے حق کے اندر قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما. اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور اس بندے کی مغفرت فرمائیں گے جس نے پابندی کے ساتھ روزے بھی رکھے اور پابندی کے ساتھ قرآن کو پڑھا اور سنا بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی برکات سے جو ہے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنی صحت عطا فرمائے کہ روزے بھی رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صیام کو، روزوں کو قبول فرمائے، آپ کے قیام کو قبول و منظور فرمائے. با جماعت تراویح اگر آپ نہیں کر سکتے تو انفرادی طور پر گھر کے اندر تراویح کا اہتمام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی جو زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ہے اس کا بھی اہتمام. رمضان کے اندر ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح انفاق کا اجر بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہوتے تھے کہ آپ کی جنرسٹی کو ہیوی ونڈ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، کہ جس طرح بہت
بارش ہو اور ساتھ تیز ہوا بھی ہو تو وہ بارش بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی رمضان مبارک کے اندر عام دنوں سے زیادہ انفاق کرنے والے تھے، صدقہ دینے والے تھے، خیرات دینے والے جو ہے وہ تھے۔ تو یہ اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو بھی قبول فرمائے۔ جتنے بھی مرحومین دنیا سے چلے گئے، جن کے والدین بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت بخشے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں، ہماری فیملیز کو رکھے، شیاطین کے شر سے جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نیکیوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے رمضان کے روزوں کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔